الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته تنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة الكيفيات وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استوت الأنوار واستنطارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجد الله على العباد الداعين إلى الخلق بجميع الآثار والأقدار والمآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پھر بھی کچھ نہیں امام زمان بواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حیدری صاحبان ایمان کو زندگی دینے کا پروگرام اعلان کیا جا رہا ہے صاحبان ایمان کو حیات کی تقسیم کا پلان بیان فرمایا ہے پروردگار نے کہ اگر اطاعت کرو گے اختیار استعمال نہیں کرو گے اطاعت کرو گے سراپا اطاعت نظر آؤ گے دعوت الہی پر اور دعوت رسول خدا پر تو انشاءاللہ تم اس دعوت پہ لبیک کہنے کے نتیجے میں تم مرو گے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے نعرہ حیدری لیکن شرط یہ ہے کہ اطاعت کرو گے اپنا اختیار استعمال نہیں کرو گے سراپا تسلیم نظر آؤ گے بارگاہ رسالت میں سراپا حضور نظر آؤ گے اپنا سر نیاز یہاں پہ جھکا لو گے تو مرو گے نہیں زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک
زندگی کی ضمانت دی جا رہی ہے اگر اطاعت کرو گے۔ اس دنیا میں انسان اگر اپنی مرضی کرے گا تو مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ اپنی مرضی کرو گے تو یہ مرضی سے نہ تم آئے ہو نہ مرضی سے تم جاؤ گے، درمیان میں مرضی کر کے کیا کرو گے؟ لہذا اس درمیانی وقفے میں اگر تم مرضی نہ کرو، مرضی الہی کے تابع ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس پلان کو، اس منصوبے کو، اس پروگرام کو، اس آبجیکٹیو کو، اس غایت کو، اس انتہا کو، اس مقصود کو سمجھا جائے کہ جس کے نتیجے میں مجھے زندگی مل جائے۔ کون ہے جو طالب زندگی ہے؟ کوئی ہے تم میں سے جو زندگی کا خواہش مند ہو؟ اگر زندگی کا طلبگار ہو تو جاؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، ہماری زندگی کا پلان کیا ہے، ہم کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں، ہمیں موت سے کس طرح نجات مل سکتی ہے تاکہ ہم مرے نہیں، ہم زندہ ہو جائیں، اور چاہتے ہیں فقط یہاں نہ زندہ ہوں بلکہ جہاں بھی رہیں زندہ رہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر پروردگار کا قرب چاہتے ہو، اگر اللہ کی کہ ہاں مقام چاہتے ہو، خداوند عالم کے ہاں اگر واقعی شرف اور منزلت چاہتے ہو، اگر خدا کی محبت کے دعوے دار ہو، اگر خداوند عالم سے محبت کا طلبدار ہو، خدا کی محبت ملے گی ایک شرط پر کہ میرے رسول کی اتباع کرو۔ ایک صلوات اللہ فرمائے۔ لہذا جذبہ اطاعت ہے جو انسان کو کہیں پہنچا سکتا ہے۔ ضد جو ہے انسان کو زندگی میں کسی مقصد پہ نہیں لے جاتی، یہ اطاعت ہے، یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے، یہ انکساری ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کسی منزلت کو پا لیتا ہے، پا سکتا ہے۔ کائنات کا امیر، اس کائنات کا مولا ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کون ہے جو کائنات کا مولا ہے، کائنات پہ اس کی ولایت ہے، کائنات پہ اس کی حاکمیت ہے، کائنات میں بافضیلت ہے، کائنات میں باکرامت ہے، کائنات میں اس کا احترام ہے۔ کائنات کا مولا یہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، التواضع یرفع، انسان کو انکساری اگر انسان کرے گا تو یہ انکساری، یہ تواضع، یہ خشوع، یہ تواضع، یہ خضوع انسان کو کیا کرے گا؟ یرفع، تمہیں رفعتوں کی طرف لے جائے گا۔ لہذا اسی نبوت کے تسلسل میں، اسی آثار نبوت کو آگے لے کے چلنے میں، مقاصد رسالت کو آگے بڑھانے میں سن 61 ہجری میں ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ پھر بھی خوش نور کے امام زمان بآواز بلند صلوات۔ ایک بار پھر بھی زحمت فرمائیں گے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سن 60 ہجری میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، ایک بہت بڑی اس زمین پہ تبدیلی آئی۔ تبدیلی یہ تھی کہ دمشق سے، شام کی سرزمین سے، ظلمت نے یزید کی شکل میں زمین کے اوپر اپنا علم بلند کیا۔ یہ ظلمتوں کا نمائندہ، یہ فسق و فجور کا نمائندہ، جو ماحول فجور میں پلا تھا، فسق و فجور کے نمائندے نے
زمانے کے حسین کو، پروردہ مکتب رسالت کو، زہرا کے پالے کو کہا ہماری بیعت کر لو، ہمارے سامنے جھک جاؤ، ہم تمہیں بہت ساری سہولیات دیں گے۔ حسین نے کہا کہ میں اپنے جد کی طرح کفر کے حضور جھک نہیں سکتا، حق کی سربلندی کے لیے جو دینا پڑے گا حسین دے گا، اس لیے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام کو کسی چیز پہ قربان نہیں کیا جا سکتا، اسلام کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ حسین کا تھا، اور اسی لیے ارشاد فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا ہرگز اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، نہ کرتا ہے نہ کرے گا۔ جہاں حسین ہوگا یزید کی بیعت نہیں کرے گا، جہاں حسینی ہوگا زمانے کی یزیدی قوتوں کے سامنے جھکے گا نہیں، حسین کی طرح سیسا پھرائی ہوئی دیوار میں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پنج نعرہ پنج تنی کل ایمان نعرہ حیدری۔ لہذا حسین نے بہت واضح الفاظ میں اپنے 5 نکاتی ایجنڈے کا اعلان کیا۔ حسین والوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر زمانے میں حسین سے وابستہ رہو، اور ہر زمانے کی یزیدی قوتوں کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ان کے حضور جھکو نہیں بلکہ حسین کی طرح قیام کرو گے تو دنیا میں بھی زندہ رہو گے، آخرت میں بھی زندہ رہو گے۔ اور تاریخ کا بہت ہی اتھینٹک ڈاکومنٹ یہ ہے کہ پاک پیغمبر کے اس فرزند نے، فرزند قرآن نے، فرزند اسلام نے، فرزند حق نے، فرزند حقیقت نے کیا کیا کہ جب خروج کیا ہے سرزمین مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی جانب، تو اپنے دست مبارک سے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا، اور وہ تحریر فرمانے کے بعد اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو تفویض فرمایا۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ ایک بار پھر زحمت فرمائیں گے۔ کیا تھا یہ ڈاکومنٹ؟ بہر المختصر لفظیں اس میں سے انتخاب کی ہیں۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ دنیا والا سن لو، میرا ایجنڈا، میرا پروگرام بہت واضح ہے۔ ہم چھپ کے حملہ کرنے والے نہیں ہیں، دنیا کو بالکل دنیا کو بغیر بتائے ہم کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا پروگرام بہت واشگاف ہے، ہمارا اعلان بہت واضح ہے۔ دنیا والوں قیامت تک کے لیے حسین کے ارادے سے آگاہ ہو جاؤ کہ آج حسین کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ لم اخرج عشرا ولا بطرا، ہم شر کو پھیلانے کے لیے، دنیا کو غارت کرنے کے لیے، اپنی ہوائے نفس کی حاکمیت کے لیے نہیں نکلے۔ ہم کہیں ظلم نہیں چاہتے، ہم فساد نہیں چاہتے۔ ارادہ حسین کیا ہے؟ انما خرجتو، انما سے آپ آگاہ ہیں، کلمہ حسر ہے۔ حسین کا مقصد فقط بس یہ ہے۔ کیا مقصد ہے؟ ایجنڈے کا پہلا نقطہ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ کی امت کی بقا کے لیے نکلا۔ حسین اس طرح وابستہ ہے اپنے جد سے۔ حسین نے آج معنی بتانے ہیں کہ پیغمبر نے میرے جد امجد نے کل فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ اس کا ایک معنی یہ ہے، اور معانی بھی ہوں گے، ہیں اور بھی معانی، لیکن ایک معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے کل اعلان فرمایا تھا، آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر میں حسین کے وجود کا باعث ہوں اور حسین میری بقا کا باعث۔ سبحان اللہ۔ حسین منی وانا من الحسین، کل اگر محمد پہ بات آئے گی، محمد کے
کہ میسج پر اگر کوئی بات آئے گی تو یہ حسین محمد بن کر دنیا کو بتائے گا کہ محمد ابھی زندہ ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم نکل رہے ہیں اپنے جد بزرگوار کی امت کی اصلاح کے لیے، یہ ہے پہلا۔ اریدو میرا ارادہ یہ ہے، اريد ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر۔ میں دو اگلے نکتے یہ ہیں، پہلا یہ تھا کہ اصلاح امت چاہتے ہیں، دوسرا نکتہ ہے حسین کا ارادہ یہ ہے کہ دنیا میں نیکیوں کی حاکمیت ہو جائے، نیکیاں حکمران ہو جائیں۔ جب حسین کا ارادہ یہ ہے تو حسینی کا ارادہ حسین کے ارادے کے تابع ہے، ورنہ حسینی نہیں ہے۔ صلوات پر محمد ایک بار پھر زحمت فرمائیں گے۔ الفاظ پہ غور، سید الشہداء کی ذاتی تحریر ہے جو اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا۔ اریدو میں یہ چاہتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے، اور حسین کا ارادہ کوئی معمولی ارادہ نہیں ہے، حسین کا ارادہ ارادہ الہی ہے، پروردگار کا ارادہ ہے۔ ارادہ حسین یہ ہے، اریدو ان آمر بالمعروف، میرا ارادہ یہ ہے دنیا میں نیکیوں کی حکمرانی ہو، نیکیاں حکومت کریں، نیکیوں کی حکمرانی ہو، نیکیاں حکومت کریں، نیکیوں کی گورنمنٹ ہو، نیکیاں ہر جگہ اس طرح نظر آئیں۔ بالمعروف و انہا عن المنکر، تیسرا نکتہ ایجنڈا حسینی کا، پروگرام حسینی کا، قیام حسینی کا تیسرا نکتہ یہ ہے، آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، دنیا میں برائیاں بالکل نہ رہیں، دنیا میں برائیاں ختم ہو جائیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ حسین کا ارادہ امت کی اصلاح پہلا نکتہ، نیکیوں کی حاکمیت دوسرا نکتہ، برائیوں کا خاتمہ تیسرا نکتہ، و اسیرہ، میں چاہتا ہوں سیرت کو زندہ کروں، میں چاہتا ہوں ایک بار پھر سیرت بیان کروں۔ کس کی سیرت؟ اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد بزرگوار کی سیرت کو زندہ کروں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کا ایک بار پھر احیاء کروں۔ لگتا ہے کہ اس 50 برس کے عرصے میں مسلمان محمد کو بھول چکا تھا اور بالنتیجہ علی کو فراموش کر چکا تھا، نیکیوں کی حاکمیت نہیں تھی، چاروں طرف برائیاں تھیں، اس کے باوجود بھی مسلمان تصور کر رہا تھا کہ ہم ابھی تک مسلمان ہیں اور اسلام باقی ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ بس نتیجہ ارادہ حسین یہ ہے، یہ 5 نکاتی ایجنڈا، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی سے، یہ 5 نکاتی ایجنڈا ارادہ حسین ہے، پروگرام ہے حسین کا۔ بس حسینی کی 2 ذمہ داریاں ہیں، اپنے زمانے میں حسین کے کردار کو سمجھے اور مقابل یزید کی معرفت حاصل کرے، یزیدی قوتوں کی معرفت حاصل کرے، یزیدی صفوں کی معرفت حاصل کرے، دیکھے کہ مقابلے میں عمر سعد کہاں پہ ہے، شمر کہاں پہ ہے، شکل بدل گئی ہے شمر کی، عمر سعد آج کا عمر سعد اور ہے، آج کے یزید اور ہے، آج کے ابن زیاد اور ہے، آج دشمنوں کی صفیں کچھ اور ہیں، حملہ آور ہیں حسینیت پہ۔ او حسینی سمجھداری کا مظاہرہ کر، آج کے دور میں مشن حسین کو سمجھ تاکہ تو تیرا مقابلہ، اس لیے کہ حسین ابھی دنیا سے چلا نہیں گیا، کل عرض کربلا کل یوم عاشور۔ بس اپنے ارادوں کو تابع کر
کر دو کس کے؟ حسین کے. اپنی نیتوں کو تابع کر دو کس کے؟ مولا حسین کے. اپنے پروگرام کو تابع کر دو, زندگی کو تابع کر دو. ساری زندگی اور موت اور حیات کا فلسفی تابع حسین ابن علی ہوگی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی زندہ رہیں گے اور آخرت میں بھی زندگی پائیں گے. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب یہ بات سمجھ لی اور اسی بات کو اللہ کے نبی نے, پیغمبر خدا نے, سرور دو عالم نے ایک بار نہیں بارہا اس بات کا اعلان کیا, دنیا والوں سنو, میرے جانے کے بعد میرا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا, یہ نبوت بند نہیں ہوگی, دروازہ ہدایت بند نہیں ہو گیا. ہم اختیار تمہیں نہیں دے کے جا رہے, یہ اختیار ہدایت ہمارے پاس رہے گا, اس لیے اس کا تعلق ہم سے ہے. نبوت ختم نہیں ہوگی, آثار نبوت باقی رہیں گے. جب تک آثار نبوت رہیں گے تب تک کے لیے پلاننگ پیغمبر اسلام دے کے گئے ہیں. میرا قرآن بھی رہے گا, میرے اہل بیت بھی رہیں گے. حقیقت امر یہ ہے کہ اللہ اعلان فرماتا رہا, نبی جو ہے اس کی تفسیر بیان کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا حبیب کہہ دو. کون کہہ رہا ہے؟ جس کی نبوت ہے, جس کی ہدایت ہے, جس نے یہ نظام بنایا ہے. میرا حبیب اعلان کر دو کہ کل تم پہ شک نہ کریں, بات کریں گے تو ہم پہ کریں گے. میرا حبیب اعلان کر دو, کہہ دو ان سے کہ اجر رسالت ہم نہیں مانگتے, ہماری اہل بیت سے عطرت کی مودت اختیار کرو گے. پیغمبر نے اس کی تفسیر بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تغلوا بعدی. جب تک ان سے وابستہ رہو گے, جب تک ان کی اطاعت کرو گے, جب تک ارادے ان کے تابع ہوں گے, پروگرام ان کے تابع ہوں گے, عقیدہ ان کے تابع ہوگا, عمل ان کا تابع ہوگا, زندگی ان کے تابع ہوگی, حیات ان کے تابع ہوگی, ممات ان کے تابع ہوگی. لن تضلوا بعدی ابدا. تا ابد الآباد گمراہ نہیں رہو گے, صراط مستقیم پر رہو گے. نعرہ حیدری. اللہم صل علی محمد وآل محمد. صراط مستقیم پر رہنے کی شرط یہ ہے, اگر چاہتے ہو کہ گمراہ نہیں ہو, لن تغلوا بعدی. بعدی کا معنی کیا ہے؟ میرے بعد. بعد سے مراد کوئی 1000 سال بعد نہیں ہے, 200 سال بعد نہیں ہے, 100 سال بعد نہیں ہے. جیسے ہی میرے بعد کا احساس کرو, بعد کا اگر احساس کرو گے تو فوراً دامن تھام لو قرآن کا اور اہل بیت. تھوڑا سے اس حدیث مبارکہ کو آج میں دل ہے کہ تھوڑا سے اس کو کھولوں کہ پیغمبر کہنا کیا چاہتے ہیں, پیغمبر بیان کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے. اور انشاءاللہ اگر ساتھ دیتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ساری بات میں تھوڑی سی انی تارکن. حسن کلام یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے, وہ ہے جو کلام کا خالق ہے, وہ ہے جو الف لام میم اللہ خالی حرف کہے تو حقیقتوں کو جان لیتا ہے. یہ وہ نبی ہے جو پروردگار کی اشاروں کو سمجھتا ہے, جو پروردگار کی مشیت کی آگاہ ہے. اس لیے عام انسان کا کلام نہیں ہے. بالکل ایسے ہی سمجھو پیغمبر نہیں بول رہا, نطق الہی ہو رہا ہے, مشیت الہی بول رہی ہے. انی تارکن کا معنی کیا ہے؟ اب یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے انی, بے شک میں. میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ جو انی میں یا ہے, عربی میں اس کو یا متکلم کہتے ہیں. یا متکلم کا معنی ہے میں. اگر کسی چیز کی نسبت کسی چیز کے ساتھ ہو جائے تو اس کی اہمیت اتنی ہی ہوگی جتنی اضافت اس چیز کی طرف ہو رہی ہے.
آپ کہیں یہ گھر آپ کا ہے تو جتنی قیمت آپ کی اتنے آپ کے گھر کی قیمت. آپ کتاب کو نسبت دیتے ہیں، کہیں کتاب زید کی کتاب، تو جتنا زید اہم ہے اتنی اس کی کتاب اہم ہے. آپ کہیں کہ یہ فلاں چیز کی نسبت فلاں کی طرف ہے. بس اس کو خلاصہ کرتا ہوں کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو طرح کی ہے. ایک یہ ہے کہ عام صاحبان ایمان کو جنت کی دعوت دی جاتی ہے، لوگوں ایمان عمل کرو گے، عمل انجام دو گے، جتنا عمل دو گے اتنا جنت میں چلو جاؤ گے، اس کو جنت کہتے ہیں. یہ ہے بندوں کی جنت. لیکن ایک جگہ خطاب ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے پروردگار کی جانب، تیرا پروردگار تو اس سے راضی، تو پروردگار سے راضی، اور داخل ہو جا میری عبودیت کے دائرے میں. وادخلی فی جنتی، بندوں کی جنت میں نہیں، ہماری جنت میں داخل ہو ابھی آپ کو سمجھ میں آیا کہ یا متکلم اب کتنا اہم ہے، وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے. وہ فرمایا فادخلی فی جنتی، عام انسانوں کی جنت میں نہیں، ہماری میری جنت میں. او میرا بندہ، او نفس مطمئنہ، او نفس راضیہ، او نفس مرضیہ. یہ راضیہ و مرضیہ وہ نفس ہے کہ دنیا پہ نہیں رہتا، قرب پروردگار کی منزل پہ رہتا ہے. اس کو خطاب ہو رہا ہے، اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے پروردگار کی جانب، تیرا پروردگار تو اس سے راضی، تو اپنے پروردگار سے راضی. بس اللہ کی جنت میں جا رہا ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا، ذرا توجہ کیجئے گا. انی، میں محمد بن عبداللہ نہیں، میں خاتم النبیین، میں خاتم الرسل، اللہ کی نبوت کا آخری اور واحد وارث کیا کر کے جا رہا ہوں، انی تارکن، تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. اور پیغمبر خدا نے اس حدیث مبارکہ میں یا متکلم کو 5 بار استعمال کیا ہے. توجہ کریں گے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی 2، اہل بیتی 3، عطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تعلوا بعدی. اور بعدی کی یا بھی گویا پیغمبر پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ اہل بیت کا اور عطرت کا تعلق مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ ہے. تھک تو نہیں گئے؟ خدا سردار انبیاء شافی روز جزا بلند ترین صلوات. کل چھٹی ہے نا. انی تارکن فیکم الثقلین، یہ 5 بار یا متکلم کا آنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ محمد مصطفیٰ کا کلام ہے، عام بشر کا کلام نہیں ہے، عام نبی کا کلام نہیں ہے، کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے. یہ وہ ہے جو کلام کی حقیقتوں سے آگاہ ہے، کلام سے واقفیت رکھتا ہے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس 5 بار کی تاکید کے ساتھ خود لفظ تارک کے اندر ایک انا موجود ہے. انی تارکن، بے شک میں تارکن. دوبارہ فرمایا کہ میں ترک کر کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترکہ پیغمبر کا ہے، یہ وراثت پیغمبر کی ہے. پیغمبر اپنا ترکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیغمبر ورثہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب پیغمبر کا ترکہ ہو، امت بتاؤ پیغمبر کے ترکے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. 5 نعرہ پنچنی، 1.25 لاکھ نعرہ
اگر محمد الرسول اللہ پہ ایمان ہے، اگر پیغمبر سے عشق ہے، اگر دعوی عشق نبی ہے، تو عشق نبی کا تقاضا یہ ہے کہ منہ مبارک رسول اللہ کا تو احترام کرو، ورثہ پیغمبر کا احترام نہ کرو، ترکہ پیغمبر کا احترام نہ کرو۔ اس لیے ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام، ابھی نام نہیں لیتا، ایک بڑے حضرت تھے پاک امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، تو حضرت کے ہاتھ میں عصا تھی، تو دیکھ کے کہنے لگا فرزند پیغمبر یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے جد کی عصا ہے، یہ عصائے پیغمبر ہے۔ تو فوراً بڑا آگے بڑھ کے نا تو اس نے اس چھڑی کو بوسہ دینے کی کوشش کی، تو حضرت نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور چھڑی کو ادھر پکڑ کے کہا یہ وہ چھڑی ہے پیغمبر کی، یہ پیغمبر کا گوشت ہے، اس پہ بوسہ دو۔ صلوات پر محمد پیغمبر ورثہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیغمبر ترکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور سنو اس ترکے کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ میں پھر چلتا ہوں بارگاہ قرآن میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ فاطر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے خود کہہ رہا ہے، پھر ہم نے وارث قرار دے دیا، ہم نے وارث بنا دیا، ہم نے وراثت دے دی، ہم نے وارث بنا دیا۔ پھر کا مطلب یہ ہے پہلے وارث بنا چکا ہے، ابھی پھر وراثت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وراثت ہو وہی دے سکتا ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے وارث۔ نعرہ حیدری، بلند صلوات، ہم نے وارث قرار دے دیا۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کس کا وارث قرار دے دیا؟ کتاب کا وارث، اور عام کتاب کا نہیں، الکتاب کا وارث، الکتاب کا وارث ہم نے قرار دے دیا۔ استفینا من عبادنا، اپنے ایک توجہ ذرا کی صلوات کوئی بات نہیں، ایک بار پھر سے امام زمان بآواز بلند صلوات، بس اتنی گزارش ہے، ذہن اور توجہ میری طرف رہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ میری زحمت کہیں ضائع نہ ہو۔ ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے سورہ فاطر میں، ثم اورثنا الکتاب الذین، ہم نے اپنی کتاب کا وارث قرار دے دیا، الکتاب کا وارث ہم نے بنا دیا۔ پروردگار اختیار تو رکھتا ہے، اس لیے کتاب بھی تیری ہے، وارث بھی تو بنا سکتا ہے۔ پروردگار کسی غیر کو وارث نہیں بنائے گا، جیسی کتاب ہے ویسا وارث بنائے گا۔ کتاب کی خصوصیات کو دیکھے گا، کتاب کی عظمتوں کو دیکھے گا، کتاب کی اہمیت کو دیکھے گا کتاب کہاں پہ رکھی جا سکتی ہے۔ ہر جگہ یہ کتاب، بس جہاں جہاں کتاب کی صفات نظر آئیں گی، کتاب کی عظمتیں جہاں پہ نظر آئیں گی، وہاں پہ اس کتاب کو وارث قرار دے گا۔ اور سنو، ہر ایک کو وارث بنانے والا نہیں ہے خالق۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے سب بندوں کو نہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے کچھ بندے، کیا خصوصیات ہیں ان کی؟ الکتاب کا وارث قرار دے رہا ہے۔ الکتاب کے وارث کی خصوصیت یہ ہے، پھر سنیے گا، ثم اورثنا الکتاب الذین، اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ یہ کیسے بندے ہیں؟ استفینا من عبادنا، ہمارے کچھ مصطفیٰ بندے ہیں، مصطفیٰ ایک نہیں ہے، کچھ مصطفیٰ ہیں جو کتاب کے وارث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔
نہیں ہوتے کتاب میں کیا موجود ہے، یہ کتاب کن خصوصیات کی مالک ہے، یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب امام ہے، یہ کتاب مطاع ہے، یہ کتاب ہادی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کے علم کا مظہر ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے آئی ہے، اس میں ناسخ ہے، منسوخ ہے، مطلق ہے، مقید ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، یہ ساری صفات جہاں جہاں موجود ہوں گی وہ وارث بن سکے گا۔ اگر کوئی ایک صفت بھی وارث میں نہ ہوئی تو کتاب کی وراثت کو سنبھال نہیں سکتا۔ نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، لا يعزب من مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ سنو، کتاب اعلان کر رہی ہے، اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس کتاب کی حقیقتوں میں کیا موجود ہے، ساری کائنات کی ساری باتیں، نہ کوئی چھوٹا ذرہ، نہ کوئی بڑا ذرہ، نہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، ایسا نہیں ہے الا فی کتاب مبین، جو کتاب مبین میں نہ ہو، پس کتاب مبین کا وارث وہی ہوگا جو امام مبین ہو اور کتاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث وہی ہوگا کہ اگر اس کتاب کے مطابق میں نے ساتویں آسمان کی بات پوچھی تو کہے سلونی، پوچھ لو بھی اللہ۔ سپر پاور نعرہ حیدری، محمد بلند ترین صلوات۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے کتاب کو نور مبین بنا کر بھیجا ہے۔ وارث وہی ہوگا جو نور مبین کی طرح نور مبین ہو، جو کتاب کی طرح ان صفات کا حامل ہو جو کتاب میں پائی جاتی ہیں، ورنہ وارث کتاب قرار نہیں پا سکتا۔ چلتے ہیں اس نور مبین کو، اس امام مبین کو۔ اللہ اکبر، کون وارث قرار پا سکتا ہے؟ امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ۔ فرمایا اللہ نے 73 اسماء اعظم خلق کیے ہیں اور اللہ نے 72 اسماء اعظم ہمیں دیے ہیں، اور ایک اسم اعظم اس کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ابھی نہیں۔ تشنود امام زمان بآواز بلند صلوات۔ نہیں گھبرائے نہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ چلتے ہیں تاریخ میں، چلتے ہیں بارگاہ قرآن میں۔ ایک منظر لکھا ہے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام منبر خطابت پہ موجود ہیں، جن و انس سامنے موجود ہیں، محفل لگی ہوئی ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اوپر کی طرف دیکھا کہ ایک پرندہ جس کی ڈیوٹی تھی اوپر سایہ کرنے کی، ہدہد نظر نہیں آیا۔ فرمایا کہ آج اگر آ جائے لَعَذَّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آج بڑی شدید سزا ملے گی، آج عذاب ملے گا، اس لیے کہ جو نبی کی اطاعت سے انحراف کرے۔ آج اگر یہ آئے واپس، اس کو سزا دوں گا، اللہ یہ کہ توجیہ پیش کرے اپنی غیابت کی، اپنے جانے کی۔ باتیں بہت ساری آ گئی ذہن میں لیکن سمیٹتا ہوں۔ اپنے جانے کی جب تک کوئی شرعی جواز پیش نہ کرے گا، آج پیغمبر کی بارگاہ سے سزا ملے گی۔ آیا ہدہد واپس، السلام علیکم یا نبی اللہ، ایک خبر لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کون خبر لے کے آیا ہے؟ انسان نہیں، پرندہ خبر لے کے آیا۔ کون؟ پرندہ خبر لے کر آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس پرندے کی زبان بھی نبی جانتا ہے، میسج بھی جانتا ہے، ساری باتوں کو جانتا ہے۔ پیغمبر نے خطاب کیا، کہا کیا خبر لائے ہو؟ کہا ملکہ بلیس
بلقیس کے بارے میں اطلاعات لے کے آیا ہوں۔ عدن میں ایک جگہ پر ایک خاتون ہے جس کا نام ہے ملکہ بلقیس، بہت بڑی اس کی سلطنت ہے، وہ کفر پہ باقی ہے، لیکن میں خبر یہ لے کے آیا ہوں آپ چاہیں تو زمین ہموار ہے، اس کو دعوت دیجئے، آپ کی نبوت کو وہ مان لے۔ قصہ مختصر کرتا ہوں، جب یہ میسج ملا تو اس میسج کے جواب میں ایک صلوات اللہ فرمائیں۔ دوران میں نوجوان بار بار نہ اٹھیا کرو، محمد وآل محمد صلوات۔ میرا حال ہمت کر کے اگلے سال تک وہ بڑی امام بارگاہ بنا ہی لیں تاکہ ایک صلوات تھوڑی سی ہمت ذرا بڑی چاہیے، حسین والی ہمت۔ وہ کب جب پیغمبر نے اعلان شروع کیا تو کتنے آدمی تھے؟ ٹوٹل 2، امیر المومنین علی اور خدیجہ۔ سلام ہو پیغمبر پر بھی اور سلام ہو ان 2 پر بھی۔ کتنا یقین تھا ان دونوں کو پیغمبر کی نبوت پہ، یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، دنیا میں آپ کی مخالفت ہوتی رہے، مخالفتوں کی آندھیاں چلتی رہے، یا رسول اللہ ہم جو ساتھ ہیں، ہمیں آپ کے ایمان، ہمیں آپ کے مشن پر ایمان ہے، آپ کی نبوت پہ یقین ہے، لہذا وہ یقین کام آیا۔ 2 سے کیا ہوا؟ ان 2 نے اس طرح ساتھ دیا کہ آج محمد کا کلمہ ساری کائنات میں فضائل بہت ہیں جناب خدیجہ کے، انشاءاللہ ادھار رہے پھر سے کریں۔ ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں۔ سلیمان علیہ السلام خبر مل گئی، آواز دی کوئی ہے تم میں سے جو جائے اور ملکہ بلقیس کے تخت کو میری بارگاہ میں حاضر کرے۔ اللہ اکبر۔ عزیز من تخت تھا، تختی نہیں تھی، اور اس کو کئی پہروں میں وہ بند کر کے آئی بلکہ کہا کون ہے؟ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ، جنات بھی بیٹھے تھے، انسان بھی بیٹھے تھے۔ نفرم من الجن، قرآن کی آیت۔ ایک جن اٹھا، اور جن میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ جو ہو ہی جن اٹھا، کہا یا نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو بلقیس کا تخت میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ عرض کیا کہ آپ کی ادھر یہ محفل ختم ہو، یہ مجلس جیسے ہی ختم ہو تو میں انشاءاللہ وہ لے کے آیا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنی تاخیر سے نہیں چاہیے، کیوں کہا یہ نبی نے؟ بالآخر آ ہی جاتا، گھنٹہ 2 گھنٹے ٹھہر کے ہی آ جاتا۔ نہیں، سنو حکمت کیا۔ اللہ کا نبی نمائندہ ہے نبوت کا، اللہ کا نمائندہ ہے زمین پہ، نمائندہ الہی اتنی دیر بھی ظلم کی نشانی برداشت نہیں کر سکتا۔ جو عدالت الہیہ کے مظہر ہوں، ظلم کی نشانیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ کون ہے جو میری محفل میں اس سے بالا تر کر سکے؟ اٹھے محفل میں اللہ کے نبی سلیمان کے وسیع آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے، یہ کام میں کرتا ہوں۔ نبی خود کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا؟ جن سے کیوں پوچھا؟ انسانوں کیا پوچھا؟ سب کو مخاطب کر کے کیوں کہا؟ دنیا والے سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے۔ پیغمبر چاہتے تھے اپنے وسیع کا تعارف کروائے۔ کھڑے ہوئے اللہ کا نبی، مجھے اجازت دیجئے۔ فرمایا کیا کرو گے؟ قرآن کی لفظیں یہ ہیں، میں لے کے آتا ہوں قبل ان یرتد طرفک، پلک جھپکنے کے بعد نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ قبل ان یرتد،
طرفوں کا، اے اللہ کا نبی قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں، اور قرآن یہ کہتے ہیں، دین یہ کہتے ہیں، تاریخ نے یہ کہا کہ ادھر جناب سلیمان نے، اللہ کے نبی نے اذن دیا، اللہ کے نبی کے وسیع نے کیا کیا، خدا جانے زمین سمٹ گئی، آسمانوں میں کیا تبدیلی آئی، نظام تکوین لگتا ہے آصف برقیہ کے قبضہ قدرت میں تھا، ادھر آصف نے ہاتھ بڑھایا، ادھر تخت کو کھینچ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر پنتلی سوا لکھ نعرہ یہ جو نعرہ نہیں ماری دا، یہ مولا سا پڑے سا نعرہ مارا ہے، نعرہ حیدری، پانچ نعرہ پانچ تلی، سپر پاور نعرہ فضیلت نعرہ بھی آنا چاہیے۔ ابھی لگائیں گے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دورے ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری۔ زمانے پہ روشن ہے عظمت علی کی، احادیث میں ہے فضیلت علی کی، وہ خدا کا گھر علی کی ولادت، اور وہ خدا کا گھر شہادت علی کی بیان کر رہا ہے زبان نبی سے، خدائے دو عالم فضیلت علی کی۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، اسے ہر میزان پر تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، محبت کو دیکھ کے ایک دو شعر اور۔ امانت دیانت شجاعت علی کی، فصاحت بلاغت امامت علی کی، شریعت کرامت طریقت علی کی، ولایت امامت شہامت علی کی۔ اللہ اکبر، ایک صلوات اللہ فرمائیے گا۔ دو جہانوں سے افضل عبادت علی کی، دو جہانوں سے افضل عبادت علی کی، خدا کی قسم ایک ضربت افضل ہے، ساتھ ایک صلوات پر معذرت چاہتا ہوں، یاد آیا پھر سے۔ دشمن علی، دشمن علی یہ عقیدت کی بات ہے، اے دشمن علی یاد رکھ، عقیدت کی بات ہے۔ اب بھول گئے وسیع نبی نے ملکہ بلقیس کا تخت، کہاں یمن کہاں فلسطین، عدن سے فلسطین کا فاصلہ ایک لحظے میں نہیں، ایک لحظے سے پہلے وسیع نبی۔ یہ کون سا وسیع ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے کیا دیا تھا، ومن، یہ وہ وسیع ہے، علم من الکتاب، ہم نے کتاب کا علم نہیں دیا، کتاب میں سے کچھ علم تھا جو آصف کے پاس۔ جس کے تھوڑے سے علم کا یہ کمال ہو، کتاب میں سے علم کا کمال یہ ہو کہ وہ ایک لمبے فاصلے سے تختی نہیں، تخت کو بارگاہ نبی میں حاضر کر سکتا ہو۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہوگی آصف کے آقا، آصف کے مولا سلیمان کی، جس کو اللہ نے ساری کتاب کا علم دیا تھا۔ آتے ہیں آگے، یہ کتاب جو پیغمبر کے قلب مقدس پہ اللہ نے اتاری ہے، یہ کتاب وہ ہے کہ ایک ایک آیت سابقہ
کتابوں کی اس عظمت سے والا تر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ساری کائنات کے اسرار موجود ہیں۔ بس آؤ، پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، امت سمجھے، غور کرے اپنے نبی کے اس فرمان پر، انی تارکن، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، لہذا خیال کرنا، لہذا اطاعت کرنا، لہذا سنبھال کے رکھنا۔ میرے ورثے کو اگر سنبھال کے نہیں رکھو گے تو نبوت سے دور ہو جاؤ گے۔ اب اعلان فرما رہا ہے پیغمبر، میں ابھی باقی ہوں، میں ابھی رہوں گا، آثار نبوت رہیں گے، میں چلا نہیں جا رہا، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ گویا محمد موجود رہے گا، علی کی شکل میں، زہرا کی شکل میں، حسن کی شکل میں، الی المہدی، محمد کی نبوت کے باقی ہیں جب تک قیامت نہیں آتی۔ کتاب بھی باقی ہے، اطرت وارثہ بھی موجود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ دو چیزیں، ایک ہے کتاب، ایک ہے میری عطرت۔ سمجھنے کی کوشش کرو، دونوں ہم وزن ہیں، دونوں کو اکٹھا چھوڑ کے گئے ہیں، لہذا دونوں کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ ما ان تمسکتم بہما، دونوں سے وابستہ رہو گے۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایک کو چھوڑ دینا، ایک کو چھوڑ دو گے تو دین کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ، اتنی بڑی گارنٹی، اتنی بڑی گارنٹی، اتنی بڑی بات کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی، یہ وہ پانچویں یا تھی جو پہلے ذکر نہیں کیا، اور یہ آخری والی یا ہے۔ اس یا کا آگے والی بات سے ربط ہے، یہ میرے پاس ہوں گے حتی یرد، آج چھوڑ کے جا رہا ہوں، تعلق ختم نہیں ہوگا، تعلق باقی رہے گا۔ میں پہنچوں گا حوض کوثر پر، جب کوثر پہ جاؤں گا، یرد علی الحوض، یہ حوض پہ قرآن بھی ہوگا، میری طرح۔ بس سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو۔ یہ دو چھوڑ کے گئے ہیں، بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر آئندہ محافل میں کچھ عرض کروں گا۔ معروضات آپ کی خدمت میں ایک بار صلوات تعالیٰ فرمائیں گے۔ بس اس بات کے ساتھ کہ دیکھو فرمایا لن یفترقا، ان دونوں میں ہرگز جدائی نہیں ہے، ان دونوں میں ہرگز جدائی نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ لن یفترقا، ہرگز ان میں جدائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو صفات قرآن کی، سو صفات عطرت اہل بیت کی، عطرت میں وہی صفات ہیں، بالکل پرکھ کے دیکھ لو، بالکل آزما کے دیکھ لو۔ میں نے عرض کیا قرآن نور ہے، یہ بھی نور ہے، قرآن امام ہے، یہ بھی امام ہے، قرآن حق ہے، یہ بھی حق ہے، قرآن طاہر ہے، یہ مطہر ہے، قرآن اللہ کی جانب سے، یہ بھی اللہ کی جانب سے، یہ مقام لدن سے آئے ہیں، قرآن مقام لدن سے آیا ہے، قرآن اللہ کی، اللہ کے علوم کا۔ اور ایک جگہ پہ چلتے ہیں سورہ سبا میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر زمین کے سارے شجر کلمے بن جائیں، وَسَبْعَةُ أَبْحَرٍ، اور سمندر، یہ سارے سمندر مل کے 7 برابر ہو جائیں، 7 سمندر بن جائیں، لم نفدت کلمات اللہ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، ساری زمین کے شجر کلمے بن جائیں، سارے سمندر
سمندر سیاہی بن جائیں، جن و انس لکھنے والے ہوں، کلمات الہی ختم نہیں ہونے والے، بارگاہ قرآن سے اعلان ہو رہا ہے اللہ اکبر، کتنا علم ہے اس قرآن میں۔ پروردگارہ آیا اس علم کا کوئی وارث ہے؟ چلتے ہیں مدینے میں، ممبر پہ بیٹھے اللہ کا آخری نبی ارشاد فرما رہا ہے دنیا والوں قرآن کی اس صفت کو دیکھنا ہے تو علی کی طرف رجوع کر لو۔ میرے بھائی علی کے فضائل و کمالات اتنے ہیں، اگر زمین کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر کی سیاہی بن جائے پانی، جن و انس لکھنے والے ہوں، علی کے فضائل تم لکھ نہیں سکتے۔ قرآن کون ہے؟ بالحق انزلناہ وبالحق نزلنا، یہ ہم نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ معیار ہے حق۔ قرآن حق کی کسوٹی ہے، حق کا معیار ہے، حق کی پہچان ہے۔ حق کو دیکھنا ہو تو بارگاہ قرآن میں، اگر قرآن کو کہیں اور پہ دیکھنا ہو چلتے ہیں دوبارہ حق کے مظہر قرآن کے مبین۔ قرآن کا پہلا مفسر کون ہے؟ لتبین للناس، میرا حبیب ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ بیان کریں، کوئی اور بیان نہ کرے، اس لیے کہ حبیب جانتا ہے کون سی آیت کا کیا معنی ہے، قرآن کی حقیقتیں کیا ہیں، قرآن کہاں پہ نازل ہوا ہے، قرآن کے معانی کیا ہیں، الف کا معنی کیا، با کا معنی کیا، میم کا معنی کیا، والناس کی سین کا معنی کیا، کون جانتا ہے؟ جس کے سینے پہ سارا یہ قرآن موجود ہے اس نے کہہ دیا۔ قرآن نے جب یہ اعلان کیا بالحق انزلناہ وبالحق نزلنا، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ میرا حبیب ذرا اس حق کی تفسیر کرو۔ گئے پیغمبر کی خدمت میں اعلان کیا پروردگارہ مقام غدیر ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ پیغمبر اعلان کر رہے تھے معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاہ اللہ فیہ، پروردگار نے کوئی علم ایسا نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے، قرآن کی کوئی بات اس ساری کائنات میں ما من علم، کوئی بھی علم ایسا نہیں اللہ نے محمد کے سینے میں سمو دیا ہے، اور جتنا علم تھا میرے پاس وقد احصیتہ فی علی امیر المومنین۔ بہت ساری باتیں ہیں، غدیر کی تفصیل انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ چلتے چلتے ایک مرحلہ ایسا آیا، اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا ایھا الناس اللہ مولایا۔ قابل غور ہیں جملے، قابل غور ہیں جملے۔ معاشر الناس، دنیا والو، اللہ میرا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں۔ غدیر کا خطبہ، اس لیے کہ ڈائریکٹ اس کی ولایت تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، اور اس کے بعد ثم من بعد ولیکم المخاطب، میں محمد تمہارا مولا ہوں، جو میری ولایت کا کلمہ پڑھتا ہے، جو میری ولایت کا اقرار کرتا ہے، جو میری ولایت کا دم بھرتا ہے۔ بس یوں آج اعلان کر رہا ہوں کہ جس نے میری ولایت کا کلمہ پڑھا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ ذرا سنیے گا سنبھل کے، اس کے بعد اعلان فرمایا پروردگارہ، پروردگارہ الحق مع علی والعلی مع الحق، اللہم در الحق حیث دار، پروردگار ادھر موڑ دے حق کو جدھر علی۔ نعرہ پنجلی توحق نعرہ قرآن حق کا معیار، علی حق کا معیار، حق کی حقیقت کو جس نے جاننا ہے بارگاہ
ولایت میں اپنے سر کو جھکا دے، سر نیاز کو جھکا دے، بارگاہ ولایت میں ولایت علی کا تعلق ولایت رسول اللہ سے، ولایت رسول اللہ تسلسل ہے ولایت الہی کا۔ اللہ نے اپنی ولایت اپنے نبی کو دی، نبی نے اپنی ولایت علی کو دی، علی کی ولایت کا وارث حسن مجتبی، حسن کے بعد حسین شہید کربلا، اور اس کے بعد چلتے چلتے الی المہدی، یہ ولایت الہی کا ظرف ہیں۔ اب مختصر کر دیا میں نے، راوی گیا امام حسن عسکری کی خدمت میں، کہا میں نے سلام کیا مولا کی بارگاہ میں، دیکھا کہ امام ایک خط تحریر فرما رہے ہیں کہ اتنے میں اذان کا وقت ہوا۔ امام حسن عسکری فرمایا وہیں پہ قلم کو چھوڑا، کاغذ کو چھوڑا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا امام اللہ اکبر نماز میں مشغول ہوئے، اور میں نے منظر عجیب دیکھا، ادھر امام نے نماز شروع کی، ادھر قلم نے خود چلنا شروع کیا۔ ادھر قلم نے شروع کیا چلنا، میں دیکھا امام نماز پڑھتے رہے، قلم چلتا رہا، جب تک کہ امام کا جو ارادہ تھا قلم نے وہ تحریر نہیں کر لیا، قلم رکی نہیں، امام کا سارا خط تحریر کیا۔ یہ ہیں ولایت الہی کے وارث، یہ وہ قلم ہیں جن کے ذریعے پروردگار نے اس کائنات کی تقدیر کو تحریر کیا۔ رائے خوشنودی چہار دا معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اور بس آخری بات، عبداللہ ابن عمر، تفصیلات آپ جانتے ہیں، یہ صاحب آئے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، کہا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی ولایت کے اقرار کے بغیر اللہ نے انبیاء کو نبوت نہیں دی، اور یہ جو چھوٹے موٹے امتحانات بھی آئے ہیں یہ بھی تقریباً اسی وجہ سے کہ کہیں قبول کرنے میں ایک لحظہ دو لحظے کہیں لیت لعلہ یا شاید سوچنا پڑا۔ جن انبیاء نے براہ راست لبیک کہا اللہ نے ان کو اولو العزم نبی بنایا۔ بات بڑی کہہ دی ہے، دلائل دے چکا ہوں، مزید بھی کسی کو ضرورت ہو دیے جا سکتے ہیں۔ خاتم النبیین کی نبوت کے وارث ہیں، خاتم النبیین کی نبوت کا وارث ہونے کا معنی یہی بنتا ہے۔ کہا عبداللہ تمہیں دلیل چاہیے؟ کہا ٹھیک ہے دلیل دیجئے۔ فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، فرمایا کھول لو۔ جب آنکھیں کھول لی تو امام نے اس کی آنکھیں اندر کی کھول دی۔ دونوں سمندر کے کنارے موجود تھے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، لہروں پہ لہریں آ رہی ہیں، دیکھ کے منظر گھبرا گیا، کہا مجھے آپ کہاں پہ لے آئے ہیں؟ کہا ہماری ولایت کی دلیل نہیں چاہیے۔ گھبراتے ہوئے کانپتی جی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے ابھی ولایت کی دلیل دیتے ہیں۔ امام نے خدا جانے کس زبان میں کلام کیا، کسی ایک مچھلی کو آواز دی، ایک بہت بڑی مچھلی کنارے پہ آئی، خطاب کر کے ارشاد فرمایا، کہا فرمایا دو کام کرو، پہلے ہماری ولایت کی گواہی دو، اس کے بعد اس کے سوال کا جواب دو۔ مچھلی بولی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد انک ولی اللہ ووصی رسول عبداللہ سنو، یہ ہے میرا مولا، یہ ہے تیرا مولا، یہ ساری کائنات کا امام ہے،
ہم اس کی ولایت کے بغیر سانسیں نہیں لے سکتے. یہ کائنات ان کی ولایت کی وجہ سے قائم ہے. او سائل سن، میں وہ مچھلی ہوں کہ جس کے شکم میں اللہ نے جناب یونس کو 3 دن رکھا تھا. خوشنو دی امام زمانہ بلند تر صلوات. عزادارو، حسین کے عاشقوں، علی و بطول کا ذکر کرنے والوں، 61 ہجری کا محرم تھا. عاشور کی صبح بلند ہوئی. معرکہ حق و باطل کا آغاز حسین کے علی اکبر نے آواز کیا. کس سے دنیا والوں سن لو، توحید کی آواز آج شبیہ رسول نے بلند کی ہے. معرکہ حق و باطل کا آغاز آج حسین کا علی اکبر کر رہا ہے. یہ کون ہے یہ نوجوان؟ یہ نوجوان جس کو شبیہ رسول کہتے ہیں. شبیہ رسول کا تعارف یہ ہے، آپ نے شاید سنا ہو، تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اکبر جب مدینے میں تھے، صلوات پر محمد اگر ضعیفی اٹھا رہی ہے، بٹھا رہی ہے، مولا کوئی آ رہی ہے. عزادارو، عاشور کی صبح بلند ہوئی. حق کا نکارہ بجا. حسین کے بیٹے علی اکبر نے آج گزشتہ ایام سے روش بدل گئی. آج حسینیت کا مقابلہ ہے. آج تاریخ کا ایک باب رقم ہونا چاہ رہا ہے. آج دنیا یاد رکھے گی حسین کی ایک ایک بات کو. دنیا والوں ہم بتا کے جا رہے ہیں کہ ہم نے توحید کا نام بلند کیا تھا، اور کس نے اذان دی ہے؟ وہ جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر جب مدینے میں تھے تو لوگ رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے علی اکبر کی زیارت کرنے کو آتے تھے. آج وہ نوجوان اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب حسین نے اپنے کڑیل کو تیار کر کے میدان کی طرف بھیجا تو آسمان کی طرف بلند کر کے نگاہیں، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار آج گواہ رہنا، اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں، جو کردار میں، جو رسول اللہ کی گفتار میں عیناً رسول تھا. عزادارو، اگلا جملہ سنو گے، وَقُلْنَا إِذَا اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. جب ہم تیری نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کی زیارت کیا کر لیتے تھے. عزادارو، لکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کو دیکھنا چاہے تو 3 نظریں ڈالتا ہے. کبھی دیکھتا ہے، فخر کرتا ہے، وہ میرے کڑیل جوان، دعائیں کرتا ہے، اور کبھی دیکھتا ہے، خوف کھاتا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ جوان کہیں مشکل کا شکار نہ ہو جائے. اور تیسری نگاہ جو حسین نے کی اپنے کڑیل کی طرف، تاریخ نے جملے لکھے ہیں، نظر الیہ نظر آیسین. حسین نے حسرت بھری نگاہ کی طرف دیکھا. اللہ اکبر. تیار ہوئے، علی اکبر چلے میدان کی طرف. مقاتل نے لکھا ہے، ادھر علی اکبر چلے، ادھر حسین نے اپنی کمر کو پکڑا، ایک ایک قدم پکڑ کے بڑھتے جا رہے ہیں. کہا کسی نے، کہا پتہ نہیں یہ شبیہ رسول کا احترام تھا یا حسین کے بوڑھے باپ کا تقاضا تھا. اللہ اکبر. علی اکبر چلے ہیں میدان جنگ میں. سارا مضمون پڑھنا چھوڑ دیا میں نے.
علی اکبر نے 2 بار جنگ کی ہے. ایک بار جنگ کرنے کے بعد واپس آئے, کہا بابا چند بوند پانی کے مل جائیں گے. کہا ہاتھ لسان کا یا علی, او میرا لال اپنی زبان ذرا میری زبان میں ڈالو. زبان کو ڈالا, فوراً زبان باہر نکالی. کہا بابا آپ کا گلا تو زیادہ آپ کا گلا تو زیادہ خشک ہے. علی اکبر گئے رجز پڑھتے ہوئے, دنیا والوں ہم آل ابراہیم ہیں, ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. علی اکبر اپنی شجاعت کا جوہر دکھاتے ہوئے, بس آخری منظر سنیے گا. علی اکبر پشتوں کے پشتے کر رہے ہیں, کبھی میمنہ پہ حملہ, کبھی میسرہ پہ حملہ, کبھی آگے کی طرف حملہ, کبھی پیچھے کی طرف حملہ. بس منظر سنیے گا آزادارو. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ علی اکبر پہ کسی نے وار کیا, سنبھل نہ سکا نوجوان. حسین کا کڑیل سواری پہ سنبھل نہ سکا. بس ترجمہ کروں گا, ترجمہ یہ ہے, مقاتل نے لکھا کہ علی اکبر سنبھل نہ سکے, جو زین پہ یوں گئے تو دشمن نے موقع تلاش کیا. پتہ نہیں کیسے ترجمہ کروں گا. اس طرح حملہ آور ہوئے, وَقَطَعُوهُ بِالسِّيُوفِ عِرْبًا عِرْبًا. اس طرح تلواریں پڑی کہ علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. علیکم منی السلام یا بتا, بابا میرا سلام قبول کیجئے. بڑا حسین میدان کربلا کی طرف پہنچا علی اکبر کے لاشے پہ. اب حسین کا امتحان ہے, انبیاء امتحان لینے آئے ہیں, دیکھنے آئے ہیں. جو ابراہیم نے اسماعیل نے دیکھا, حسین نے ایک زانو نیچے رکھا, ایک زانو علی اکبر کے سینے پہ, پرچی کو یا علی کہہ کے جو نکالا, خون کا فوارہ بلند ہوا. ابراہیم چلے گئے, کاظم ہے عظیم, یہ امتحان دے دیا حسین نے. اس کے بعد حسین نے عجیب کام کیا, اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھا. حسین 3 مقام پہ بہت رویا ہے. ایک جب قاسم کو رخصت کیا, دوسرا علی اکبر کے رخسار پہ حسین نے رخسار رکھا. حسین نے رونا شروع کیا, الدنیا بعد خلیفہ, او میرا لال تیرے جانے کے بعد حسین کی دنیا تاریک ہو گئی. اللہ اکبر. اب جو کڑیل کا لاشا لے کے آئے حسین, واہ حسینہ, واہ حسینہ. بس آخری منظر, آخری بات سنو گے. ایک شخص آیا, ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں اونٹ کا گوشت لے کے آیا. کہا یا رسول اللہ, اس گوشت میں میں نے عجیب منظر یہ دیکھا ہے. اس اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے, اس اونٹ کے دل میں سوراخ ہے. کہا یا رسول اللہ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. عزادارو سنو گے, پیغمبر نے گھبرا کے پوچھا, کہیں تو نے اس کے جوان بچے کو اس کے سامنے تو ذبح نہیں کیا؟ خدا جانے حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. آپ کی توجہ آ گئی ہے اور وقت قبولیت کا ہے. علی اکبر کا ذکر ہے نا, شبیہ رسول کا ذکر ہے نا, حسین کے قلب کا ذکر ہے. بس آپ کی توجہ, آپ کی توجہ کی وجہ سے ایک بات اور یاد آ گئی. کہا جب ابراہیم لے کے گئے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے, تو ابراہیم نے, اسماعیل ذبح نہیں ہوا, واپس آیا. وہ جب واپس آئے تو ماں نے, ہاجرہ نے, صابرہ نے دیکھا اسماعیل کے گلے پہ ایک خراش ہے. ایک خراش تھی, خالی ایک خراش تھی. عزادارو جب دیکھا نا ماں نے, ممتا تڑپ گئی. ابراہیم میرے بچے کے گلے میں خراش ہے, برداشت نہ
کر سکی. ابراہیم نے سوچا واقعہ گزر گیا ہے, کوئی بات نہیں, آج بتاتے ہیں. ہاجرہ اسماعیل کو لے گیا تھا ذبح کرنے کے لیے, ذبح نہیں ہوا. اب ماں نے سنا, وہ خراش برداشت نہ کر سکی. ہاجرہ 3 دن میں